السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا من فضل ربی، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا، أرسله مبشرا وأرسله ممجدا، صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة، صلاة وسلاما دائما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما دائما عليك يا حبيب الله، صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وسلم۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ھذا من فضل ربی۔ یہ قول حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے۔ انہوں نے اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا تھا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی پہلے کی زندگی کچھ اور ہوتی ہے اور بعد کی زندگی کچھ اور ہوتی ہے۔ جب تک انسان غریب رہتا ہے، کمزور رہتا ہے اور کچھ پریشانیوں کے عالم میں رہتا ہے، تو عام طریقے سے ہوتا یہ ہے کہ بندہ بہت ہی بااخلاق، متواضع، منکسر المزاج اور اچھی سیرت والا ہوتا ہے، اور ایک دن وہ بھی آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے حالات بدلتے ہیں، وقت بدلتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کی بہت ساری نعمتیں اسے مل جاتی ہیں۔ اس وقت کے حالات انسان کے کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ پہلی زندگی کچھ اور ہے، بعد کی زندگی کچھ اور ہے۔ لیکن یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ ہمیں جو بھی نعمت ملے، خوشی کے موقع پر ملے یا غم کے موقع پر ملے، جب اور جہاں کہیں بھی اللہ کی کوئی بھی نعمت ملے تو ہمیں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مولا، یہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنے فضل و کرم سے نوازا ہے۔ اس بات کو بتانے کے لیے، اس بات کی وضاحت کے لیے آج میں قرآن کی روشنی میں دو انسان کی زندگی کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور دونوں انسان کی زندگی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے اس سبق کو سیکھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے قارون کا تذکرہ کیا، اسی قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ قارون کے بارے میں آیا کہ وہ پہلے بہت غریب تھا، اس وقت وہ بہت بااخلاق تھا، حسن کردار کا مالک تھا، اچھی سیرت والا تھا، متواضع تھا اور منکسر المزاج تھا۔ کتاب اللہ کا بہت بڑا عالم دین تھا، بہت اچھی تلاوت کیا کرتا تھا اور بہت ہی خوبصورت تھا، جس کی بنا پر اسے منور بھی کہا جاتا تھا۔ تو جب تک یہ غریب تھا، اس کی زندگی بڑی اچھی گزرتی تھی، لوگوں سے اخلاق کے ساتھ ملتا اور جلتا تھا۔ مگر ایک دن وہ بھی آیا کہ جب یہ بہت مالدار ہو گیا تو مالدار ہونے کے بعد اس کی
کی سرکشی بڑھ گئی اور یہ سرکش ہو گیا اور اس کی سرکشی بڑھ گئی اور پھر یہ راہ راست بھی ہٹ گیا. اس کے اندر جو اچھی خوبیاں تھی، جو نیکیاں تھی، جو حسن کردار تھا، وہ چیزیں اس سے دور ہو گئی. چنانچہ اس حوالے سے سورہ قصص کی آیت نمبر 76، 77 اور 78 ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم. قارون یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک فرد تھا. فبغى علیہم، اس نے سرکشی کی اور لوگوں پر ظلم و زیادتی کی. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے اسے اتنا مال دیا، اتنے خزانے دیے کہ اس کے خزانے کی نہیں بلکہ اس کے خزانے کی کنجیاں اٹھانے کے لیے ایک بھاری بھرکم بوجھ کی ضرورت پڑتی تھی. اذ قال له قومه، جب وہ بہت مالدار ہو گیا تو بندے کے حالات بگڑ گئے. جو پہلے با اخلاق تھا اب بے اخلاق ہو گیا. جو پہلے اس نے کردار کا مالک تھا اب اس کے اخلاق بگڑ گئے، تکبر کرنے لگا. تو اس سے کہا گیا لا تفرح، اتراؤ مت، تکبر نہ کرو. ان اللہ لا يحب الفریحین، اللہ رب العزت تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے. وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور اللہ رب العزت نے تمہیں جو نعمت دی ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، تم اس کے ذریعے سے آخرت کو تلاش کرو. ولا تبغی الفساد فی الارض، زمین میں فساد نہ مچاؤ. انہ لا یحب المفسدین، بے شک اللہ رب العزت فساد مچانے والوں کو پسند نہیں فرماتا. تو اللہ رب العزت نے اسے بہت مال دیا، بہت مال دیا، اتنے مال دیے کہ اس کے خزانے کی کنجیوں کو اٹھانے کے لیے ایک بھاری بھرکم بوجھ کی ضرورت پڑتی تھی. تو ایسے موقع پر ہونا تو یہ چاہیے تھا، قارون بھی کہتا ھذا من فضل ربی، مولا یہ تیرا فضل ہے، تو نے اپنے فضل سے نوازا ہے. مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر و احسان ادا کرتا ہوں کہ میری حالت بدلی، وقت بدلا، اب میں مالدار ہو گیا ہوں. مگر نہیں، قارون اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا، رب العزت کا ارشاد ہے قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے یہ کہا یہ جو مجھے نعمتیں ملی ہے، یہ جو مجھے مال و زر ملا ہے، یہ جو اللہ کی نعمتیں ملی ہیں، یہ کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ یہ میری محنت کا نتیجہ، میرے علم کا نتیجہ ہے، مجھے علم کے بنا پر ملا ہے. اس کی یہ سوچ اتنی غلط تھی، اتنی غلط تھی کہ جس غلطی کے نتیجے میں اس کو بہت بڑی سزا ملی. آج بھی ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں، ان کی پہلے کی زندگی کو دیکھیں، بڑی غربت کی زندگی گزارتے تھے، کھانے پینے کی پریشانی تھی، کپڑے پہننے کے لیے پریشان تھے، اچھے جوتے چپل نہیں تھے، گھر اچھے نہیں تھے رہنے کے لیے. مگر حالات بدلے، وقت بدلا، اب ان کا شمار امیروں میں ہونے لگا. مگر آج ان کی زبان پر بھی یہی نعرہ ہوتا ہے، یہ جو چیز ہمیں ملی ہے، یہ جو دولت ہمیں ملی ہے، یہ جو گھر ہمیں ملا ہے، جو بھی خوبی ہمیں ملی ہے، یہ ہماری محنت کا نتیجہ ہے. ہم نے دن و رات خوب محنت کیے ہیں، دن کو دن نہیں سمجھا، رات کو رات نہیں سمجھا، گرمی کو گرمی نہیں سمجھا، ٹھنڈی کو ٹھنڈی نہیں سمجھا. الغرض کہ ہم نے بہت محنت کی ہے، یہ انہی محنتوں کا نتیجہ ہے. حضرات یاد رکھیں، یہ سوچ قارونی اور شیطانی سوچ ہے. یہ سوچ کبھی بھی اچھی سوچ نہیں کہلا سکتی ہے. جب قارون نے کہا کہ یہ چیز میری ہے اور اس کی سرکشی بڑھتی چلے گی یہاں تک کہ جب اس سے کہا گیا زکوٰۃ ادا کرو تو زکوٰۃ اس نے ادا کرنے سے انکار کر دیا. تو اللہ رب العزت نے اسے سزا دی اور بہت ہی دردناک سزا دی. اس سزا کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ قصص کی آیت نمبر 81 میں فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. جب اس کی سرکشی بڑھ گئی تو ہم نے اس کو اس کے گھر کے ساتھ زمین میں دھسا دیا. فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، تو کوئی گروہ اس کے پاس نہیں تھا، کوئی جماعت نہیں تھی جو اللہ رب العزت کے عذاب سے اس کو بچا سکے. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ، اور نہ ہی وہ بدلہ لے سکا. حضرات محترم ذرا دیکھیں آپ، اس کی دو زندگی ہے. ایک زندگی غربت والی ہے، ایک زندگی غریبی والی ہے.
جب وہ بڑا اچھا انسان تھا، حسن اخلاق اور حسن کردار کا مالک تھا، مگر جب مالدار ہوا، حالات بدل گئے تو اس نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی اور یہ کہنے لگا یہ جو خوبیاں مجھے ملی ہے یہ میرے علم کا نتیجہ ہے۔ تو ایک طرف یہ قانونی زندگی تھی اور ایک طرف اللہ کے مقدس پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہے۔ ان کی زندگی بھی ہم پڑھتے ہیں، ان کے حالات بھی ہم جائزہ لیتے ہیں۔ چنانچہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 36 اور 37 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے کی زندگی گزارنی پڑی اور وہ قید خانے میں گئے تو ان کے ساتھ 2 شخص اور گیا۔ تو ان دونوں نے خواب دیکھا اور خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھی۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، ان میں سے ایک شخص نے کہا اے یوسف میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الاخر، اور دوسرے شخص نے کہا انی ارانی احمل فوق راسی خبزا، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سر پر کچھ روٹیاں ہیں، میں اپنے سر پہ کچھ روٹیاں اٹھائے ہوا ہوں، تأکل الطیر منہ، ان روٹیوں کو پرندے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ، تم ہمارے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ تو آپ نے فرمایا ارشاد ربانی ہے قال لا یأتکما طعام ترزقانیہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، میں تم دونوں کے خواب کی تعبیر تمہارے کھانے آنے سے پہلے میں بتا دوں گا۔ چنانچہ ان کی خواب کی تعبیر کیا تھی؟ آیت نمبر 41 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، حضرت یوسف نے بتایا یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، وہ شخص جس نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ میں شراب میں چڑ رہا ہوں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو قید خانے سے آزادی ملے گی اور پھر وہ جا کر کے بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور دوسرا شخص جس نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ میں اپنے سر پہ روٹی اٹھائے ہوا ہوں اور پرندے کھا رہے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے فَيُصْلَبُ، اس کو سولی دی جائے گی۔ اور اس کے سر کو پرندے کھائیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کی خواب کی تعبیر بتائی تو ان دونوں نے کہا ہم نے تو مذاق کیا تھا، ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا۔ تو حضرت یوسف نے فرمایا جو میں نے کہہ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، کہ تم دونوں نے مجھ سے جس بارے میں پوچھا تھا وہ بتا دیا گیا اور ویسا ہو کر رہے گا۔ یہاں پر جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کا بہت بڑا کام کیا، خواب کی تعبیر بتائی۔ خواب کی تعبیر کوئی اہم کام نہیں، بہت بڑا کام ہوتا، بہت علم چاہیے، مگر اس کے باوجود آپ نے کیا کہا ذالکما مما علمنی ربی، یہ جو میں نے تمہیں خواب کی تعبیر بتائی ہے یہ اللہ کی عطا کردہ نعمت علم کا نتیجہ ہے، یہ میرے اپنے اس میں کوئی خوبی نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے مجھے علم عطا کیا ہے، یہ اسی علم کے ذریعے سے میں نے تمہیں بتایا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر تو بتائی مگر آپ نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا یہ اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے، اس کے ذریعے سے میں نے تمہیں بتایا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک زندگی قید خانے کی ہے جہاں پر آپ نے رہ کر کے اللہ کی عطا کردہ نعمت علم اس کا شکریہ ادا کیا، اور آپ کی ایک زندگی وہ بھی ہے کہ جب آپ بادشاہ بن گئے، مصر کے حکمراں بن گئے اور فرما روا بن گئے۔ تو ایسے موقع پر ہمارے یہاں ہوتا ہی ہے کہ جب کوئی شخص بڑا عہدہ پالے تو پھر اس کے مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے، شدت آ جاتی ہے، لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتا، الغرض کے وہ اپنے آپ کو کچھ اور سمجھنے لگتا ہے، اپنی حیثیت بھول جاتا ہے۔ مگر اللہ کے مقدس پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھیں، جب آپ قید خانے میں تھے تو بھی آپ نے اللہ کی عطا کردہ نعمت علم کا شکر ادا کیا، علم جو آپ کو ملا آپ نے اس کا بھی شکریہ ادا کیا۔ جب آپ کو بادشاہت ملی تو آپ نے اس بادشاہت کا بھی شکریہ ادا کیا۔ چنانچہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 ہے، ارشاد ربانی ہے ربی قد آتیتنی من الملک، مولا تو نے مجھے بادشاہ سے نوازا ہے، یہ جو بادشاہت ہے، یہ سلطنت ہے، یہ حکمرانی ہے مولا، یہ سب تیری عطا کردہ نعمت ہے۔
وعلمتنی من تعبیر الاحادیث، مولا باتوں کا نتیجہ نکالنا مولا یہ بھی تو نے مجھے سکھایا ہے، یہ سب تیرے فضل اور کرم کی بات ہے، اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے۔ فاطر السماوات والارض، پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی تعریف کی، مولا زمین و آسمان کا خالق اور مالک تو ہی ہے، زمین و آسمان کو تو نے ہی پیدا کیا ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، زمین دنیا اور آخرت میں میرا کارساز، میرا کام بنانے والا تو ہی ہے۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مولا جب تم مجھے موت دے تو حالت ایمان پر موت دینا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ تو یہاں غور کریں، حضرت یوسف کی دو زندگی ہے، ایک قید خانے کی زندگی جہاں پر آپ نے خواب کی تعبیر بتائی تھی، تو وہاں پر آپ نے اللہ کو شکریہ ادا کیا تھا اور کہا تھا ذالکما مما علمنی ربی، میں نے تمہیں خواب کی تعبیر بتائی ہے تو یہ اللہ کی عطا کردہ نعمت علم کے ذریعے سے ہے، اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ جب آپ کو بادشاہت ملی تو بھی آپ کے مزاج میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، آپ کے حالات نہیں بدلے، بلکہ آپ نے اس وقت بھی اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ اور ایک طرف قارون کی زندگی ہے، جب وہ غریب تھا، جب وہ پریشان حال تھا، بااخلاق تھا، منکسر المزاج تھا، متواضع تھا، جب وہ بادشاہ بنا، جب اس کے پاس مال و دولت آنے لگے، اس نے کیا کہا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو مجھے مال و زر ملے مجھے، یہ سب میرے علم کا نتیجہ ہے۔ معزز سامعین کرام، تو اس گفتگو کا مقصد اور نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کی عطا کردہ جتنی نعمتیں ہیں، ان تمام نعمتوں کو اللہ کی عطا کردہ نعمت سمجھیں اور اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ یہ کبھی نہ کہیں یہ ہماری جہد مسلسل کا نتیجہ ہے، یہ ہم نے دن و رات ایک کر کے کمایا ہے، اسی کا نتیجہ ہے، ہم نے دن و رات محنتیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں، اس کا نتیجہ ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ آپ اپنی ہر نعمت کو اللہ کی عطا کردہ نعمت سمجھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔